تقریر کے لیے صادق ذیشان کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، حاضرین اعظام، میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ سامعین اعظام، نماز میں خشوع و خضوع دراصل نماز کی روح اور اس کی جان ہے۔ جس طرح روح کے بغیر جسم بے حقیقت لاشع ہوتا ہے اور خشوع و خضوع کے بغیر نماز محض بے حقیقت و بے صورت ہوتی ہے، اور نمازی کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں اٹھتی۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے پورے دھیان و توجہ سے نماز پڑھیں، اس طرح کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو اور اس کی بڑائی و عظمت کے خیال سے سہما ہوا ہو۔ اسی طرح جب نماز پڑھتے وقت برابر یہ خیال رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، قیام میں ہوں، رکوع یا سجدہ میں ہوں، اب سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں، اب سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں، غرض ہر چیز دھیان اور توجہ سے ادا کریں۔ ہم کھڑے ہوں تو خیال کریں کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں اور اس کی تعظیم میں کھڑے ہیں۔ رکوع کریں تو خیال کریں کہ ہم اس کے آگے جھک رہے ہیں، اور اسی طرح جب سجدہ کریں تو خیال کریں کہ ہم اس کے دربار میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی کا نام خشوع و خضوع اور حضور قلب ہے، اور اسی پر نماز کی دنیاوی اخروی برکتوں اور کامیابیوں کے وعدے ہیں۔ چنانچہ جو بندے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں ان کی یقینی کامیابی کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی کہ کامیاب اور بامراد ہے وہ لوگ جو اپنی نمازیں خشوع سے ادا کرتے ہیں، اور یہ کامیابی عام ہے کہ دنیا میں بھی نماز کی برکتیں ان کو حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خاشعین بندوں میں سے بنائے اور دنیا و آخرت میں کامیاب اور بامراد عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔